معزز حضرت علامہ مولانا پیر مفتی اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ سے ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں مائکہ حسن بنے اور خوبصورت انداز میں آقا مولا کی بارگاہ میں اپنے ملفوظات عالیہ سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت کی باتوں کا نچوڑ بیان کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی مضبوط عقائد رکھتا ہے، ایمانیات کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، تو صرف تین چیزیں ہیں، اگر ان کو اپنا لے تو اخلاقی طور پر اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے تو دین کا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرے، دوسری نمبر پر جب وہ علم حاصل کر لے تو پھر اس پر عمل کرے، اور تیسری بات یہ کہ جب وہ عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کرے۔ علم، عمل اور اخلاص، اگر کسی شخص میں یہ تین چیزیں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکمل دین عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ترجیح علم نہیں، مزاج نہیں دینی علوم کی طرف رغبت حاصل کرنے کا۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں محافل، جلسے، تقریبات ہوتی ہیں، ان میں بھی کسی مخصوص عنوان پر تربیتی مواد کا عقیدے یا عمل کے تعلق سے کسی خاص عنوان کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسی باتیں جن میں لوگ داد دیں، واہ واہ کہیں، کوئی خاص نقطہ، بہترین لذت کانوں کی، فروغ علم کا اور حصول علم، اس کا مزاج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا۔
اور پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے خود قوم کا یہ مزاج بنایا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ بابا جی سرکار ہے. یہ ویسے دو کیٹیگریز ہی الگ الگ کر دی گئی. بزرگ درویش اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو دین کا علم رکھے، اس پر عمل کرے اور پھر اس میں اخلاص پیدا کرے. یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ درویش کہلائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جلدی جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے کہ ایک کونے میں ایک بابا جی کو بٹھا دیا جائے، اچھی بات ہے، کسی کونے میں بزرگ بیٹھے ہیں، پگڑی بڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، تسبیح 500 دانے کی پکڑی ہے. ایک کونے میں ایک سائڈ پہ وہ بیٹھ گئے ہیں، تسبیح چلا رہے ہیں، جبہ شبہ چادریں 2-3 انہوں نے لے رکھی. اور بالکل دوسری کونے میں حال کے مسجد کے ایک عالم بیٹھے ہیں جنہوں نے کوئی فقہ کی، کوئی حدیث کی کتاب کھولی اور وہ درس دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ ادھر بابا جی بیٹھے ہیں، تو درویش بندہ ہے جی، اللہ والا بندہ ہے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ ہم نہ قوم کو وہ سبق یاد نہیں کرا سکے، سمجھا نہیں سکے. یعنی اگر ہم نے سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح تسبیح پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. میری بات کو آپ سمجھیں. ہم نے اگر قوم کو یہ سکھایا اور سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح الحمد شریف 100 دفعہ پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر رات کو دین کا علم سیکھ لینا یا سکھا لینا ساری رات نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. مزاج کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے، طبیعت کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہے، ماحول کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے، اور پوری طرح وہ بات لوگوں کے ذہنوں پر طاری ہو گئی ہے کہ جناب یہ بابا جی سرکار ہیں. کیوں جی؟ اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے جی ساڈے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے. میں کیوں آمدی نہیں کہاں نہیں کرتا، ان کی نصیب سے مدرسے پاؤ 4 دن سبق یاد کرے. آتی ہوتی تو اس نے کوئی کرنی تھی، بہانا تو اس نے کرنی تھی، لیکن بیچارے کو آتی نہیں ہے. اور اگر آپ کو مولوی کی سمجھ نہ آئے تو صوفی کا فتویٰ سن لیں. حضرت سلطان باہو فرماتے باں جلمو جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانہ ہو. یعنی انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، فاسق بھی نہیں کہا، سیدھا سیدھا کافر ہی کہہ دیا. میں نہیں دیا کھیا مینو کالی کور دے ہو. حضرت سلطان باہو کی بات کر رہا ہوں. باں جلمو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. کہ کیا کرے، علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، اور جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا. اصل بنیاد تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں. آپ کو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی معلومات بڑی ضروری ہے. اب ہمارے ہاں یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ بابا جی کی طرف لوگ جائیں گے اور دوسری طرف جو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے وہاں توجہ نہیں کریں گے. کہیں گے یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو دیکھو غسل کے مسئلے بتا رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ کیا دلائی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور مسجد شریف میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آتے ہی دیکھا کہ 2 حلقے صحابہ نے بنائے ہوئے. ایک حلقے میں بیٹھ کر ایک آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات سکھا رہا ہے، باقی سیکھ رہے ہیں. اور دوسرے کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. بیچ میں حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں، دونوں حلقے عمدہ اس وقت اچھی اور عمدہ کام میں مشغول ہیں. لیکن ساتھ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے چونکہ رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا. جہاں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا حضور وہاں بیٹھ گئے. آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی.
الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی علی سیدنا الصلاۃ والسلام علی جی آپ لوگ توجہ فرمائیں، بس ایک دو بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر یہاں محفل جاری رہے گی، نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محفلیں شخصیات کی نہیں ہوتی، اللہ رسول کے نام کی ہوتی ہیں، اس لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نظریاتی بننا چاہیے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں گے، ظاہر ہے میں پہلی دفعہ کوئی سورس پہ آؤں، مجھ سے پہلے بھی تو ہوتا تھا نا، اور جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے پھر بھی یہ محفلیں ہوں، لہٰذا اطمینان سے بیٹھنا چاہیے اور نظریاتی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ایک تو بات یہ کہ شوق پیدا کریں علم کا، مسائل پوچھیں، اپنی نماز کے، وضو کے، طہارت کے، روزمرہ کے معاملات میں اپنی اور یہ معلومات جاری رکھیں۔ ہم جب پڑھتے تھے تو بعض طلباء نے کاغذ قلم بنایا ہوتا تھا، کوئی نیا مسئلہ جو پہلی دفعہ سنتے تھے لکھ لیتے تھے، تو اپنی معلومات میں روز اضافہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب کچھ سیکھ لینا تو سارا علم کوئی تقریروں کے لیے تو نہیں نہ سیکھنا، کوئی سارا علم اس لیے تو نہیں نہ سیکھنا کہ ہم پھٹے پہ بیٹھیں گے اور مناظرہ شروع کریں گے کسی کے ساتھ۔ یہ جب انسان سیکھتا ہے نا تو سیکھنے کا مطلب۔ اور ایک اور بات بھی، ہمارے ہاں آج کل نا نصیحتیں کی جاتی ہیں پر دوسروں کے لیے، چاہیے تو یہ کہ ہم لوگ جو نصیحت کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں، ہمارا مزاج عمل کا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تو حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ہم سارا دن بات کریں، سنائیں، عمل کس نے کرنا ہے؟ میں آپ سے ایک میں نے بات پوچھنی ہے، آپ نے مجھے امید ہے فٹافٹ جواب دے دینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک عورت ساری زندگی گناہ کرتی رہی، پھر کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہوگی۔ جلدی لیٹ نہیں کرنا۔ کس کس کو پہلے سے اس حدیث کا پتہ ہے؟ نہیں آپ جھجک رہے ہیں ابھی بھی کہ پتہ نہیں ہے، تو بعد کی آنکھیں لگے رہے۔ سب کو آتی ہے نا یہ حدیث ماشاءاللہ؟ چلے اتنے سارے لوگوں کو پتہ ہے، یہ سنی ہوئی ہے نا جی، پہلے درجنوں بیسیوں بار ہم نے سنی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات کا؟ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہو گئی، سب کو آتی ہے اور حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں۔ لیکن جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، یہ حدیث سب نے سنی ہے۔ بھائی بولے نا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہماری بات پر توجہ کریں، اللہ جزائے خیر دے۔ ہم جس وطن میں رہتے ہیں مسلمان ہیں، حدیث بھی ہر عالم نے سنائی، ہم نے سنی، یاد کر لی، پڑھ لی، لیکن کبھی سڑک پہ روڈ پہ جاتے کوئی کتا کسی گاڑی سے ٹکرا کے مر بھی جائے نا، اتنی نیکی کوئی بھی نہیں کرتا کہ مرے ہوئے کو کسی لکڑی سے اٹھا کے سائڈ پہ کرتے۔
اس کا گوشت گاڑیوں کی ٹائروں سے لگ لگ کے اٹھتا ہے سڑک سے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو حدیث آتی ہے تو عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں دل گرفتہ ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے نا تو شاید ایک بندہ بھی نہ بچتا جو سیلاب زدگان سے ملنے نہ جاتا، ایک بھی نہ بچتا. سب گاڑیوں کا رخ ہو. یہ وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یعنی 22-23 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 2.5-3 کروڑ بندہ سیلاب سے متاثر ہو بھی جائے تو وہ تو 5 لوگوں کو ایک بندہ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ باتیں بہت تقریروں کے لیے رکھی ہیں. اللہ ماشاءاللہ، وہ 2 قدم بڑھ کے عمل کرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، ایک صحابی گھر بنا رہے تھے اور ان کا گھر دیواریں چھتوں تک چلی گئی تھیں. میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھے کہنے لگے مسجد سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا، سن کے آیا ہوں. کہا کون سی؟ کہا رب فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ ابھی بھی غافل ہیں. کہتے میں نے یہ آیت سنائی، میں آگے گزر گیا، پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ صحابی تھے جو مجھ سے بات سن رہے تھے اور اوپر تھے. تو میں نے ان سے کہا مکان مکمل نہیں کرنا؟ کہنے لگے خود ہی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے. اب ادھر لگے نہیں، اب آخرت کی تیاری کرتے ہیں. گھر ایک موجود ہے پہلے سے، ہم نئے بنانے کی کیا حاجت؟ علم سیکھیں تو اس پر عمل کریں. آتے ہیں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ٹائم، اور پھر ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جسے دے دو بس وہی راضی ہوتا ہے. یعنی محبت کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں تو ہم راضی ہیں، جہاں نہ مانیں جی کہہ دے جی ہن تسی مہنگے ہو گئے ہو، ہن تسی امیر ہو گئے ہو. میں نے 100 دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں جس دن تقریر کرنے کے پیسے مانگنے ہیں اس سے پہلے مر جانا ہے. اللہ سے کہا یا اللہ تو لے جا. جس دن یہ کرنا ہے نا کہ پہلے، اور میں یہ چینل چلتے ہیں، یہ فیس بک چلتی ہے، میں نے اپنے سنگیوں سے کہا ہم پر حرام ہے، ہم سوشل میڈیا کی کمائی کا بھی 1 روپیہ لیں، یہ ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہم پر حرام ہے. میں مسجد میں باوضو کہہ رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے، یہ پارا انا نہیں. میں آپ کو ذمہ دار، میں نا اپنے مدرسے کے نکلا باہر تو ایک صاحب بڑی چابیاں ہلاتے بڑی گاڑی سے اترے تو مجھے کہنے لگو پیر صاحب وہ نہ کھانا پکایا تھا، ہمارا ایک حال سے تعلق ہے تو وہ 2 دیگیں بچ گئی ہیں تو مزدوروں کو بھی دی ہیں، تو اب وہ آپ منگا لیں، بچے کھا لیں گے، کہیں لگ نہیں رہی. میں کیوں جیڑی کدھر نہیں لگ دی ہو مدرسے دینا ہے. آج کے بعد میں مدرسے کے ارد گرد نظر نہ آنا، تو وہ روٹی تک کی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا لئیے. ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ مذاق ہے، یہ کوئی اور کرے گا، ہم نہیں کرتے. ہم نے تو لنگر کھایا ہے ڈائریکٹ بریلی شریف جا کے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے موٹے، اور پھر یہ کمزور لوگوں کی بات ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھیں حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو دے دے. فرمایا عمر جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. نذرانے کا معنی اور ہے، اور ریٹ طے کرنے کا معنی اور ہے، بکنے بکانے کا مطلب اور ہے. اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک بندہ دین بتائے اور حیرت اس کی ہو کہ شام کو پرچیاں گن رہا ہو کہ مینو آج کنے ہوئے نے، اور تو دیکھ تو صحیح تجھے زمانہ کیا سمجھتا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا. قطن نہیں، 1% بھی نہیں. تو اپنی زندگی عمل والی ہو، کردار والی. میں سنگیوں سے کہتا ہوں اتنی تقریریں سنی، فلانے کو 20 سال سنا، فلانے کو 21 سال، عمل کب کرنا ہے؟
عمل کا میں ایک صاحب ٹائم لینے آئے کہنے لگے جی ساڑی 21ویں سالانہ محفل لیتے فلانے صاحب آئے فلاں صاحب آئے اب آپ کو لینے ہیں. میں کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں. تو میں کہ 21 مولوی بدنام کرنے تھے انہیں رل کے بھی تینوں نمازی نہیں بنا سکے. تو نے محفل کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ یہ محفل یہ جلسے اس کا معنی کیا ہے اگر عمل نہیں کرنا تو؟ مطلب کیا ہے ساری زندگی محفل؟ اور اب تو آسان ہو گیا ہے. میری بھی تصویریں لٹکی ہوتی ہیں کبھی کسی کھمبے پہ کبھی کسی کھمبے پہ. کیا ضرورت ہے ان تکلفات؟ کیا فلانا لائیو ہے تو فلانا ادھر ہے تو فلانا ادھر ہے. دعا کرو کوئی جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو. وہ اگر کوئی قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے. ہاں تے پئی نخرے ناز ہزار کرے تے جنوں پریتم اپنا آنکھیں نہ وجہ سواگن ہوئی نہیں. اس لیے عمل والی زندگی اختیار کریں. اور آخری بات یہ اخلاص نہ ہو تو بندہ اچھے فن کا مظاہرہ تو کر سکتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں پا سکتا. مخلص یہ نا ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے. ریاکاری کا سادہ ترجمہ تو اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے. کتنی کو کرے گا؟ یہ جو مخلص زندگی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روٹین کیا ہے, ہم روٹین میں کیا کرتے ہیں. مخلص جب انسان ہو جاتا ہے نا مخلص, یہ داتا گنج بخش علی اجمیری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے قربانی دینی آ جائے, اسے احسار کرنا آ جائے تو درویش ہوتا ہے. مخلص ہو جائیں آپ جس کے ساتھ. اور میں آپ کو کہتا ہوں ذمہ داری سے اپنے ماں باپ سے بھی مخلص رہو. ابا سے کبھی جھوٹ نہ بولو, نہ ماں باپ کے مقابلے میں کبھی کسی کو اہمیت نہ دو. اپنے گھر والوں سے بھی مخلص ہو جاؤ, بہن بھائیوں سے مخلص ہو جاؤ, اپنے کام سے مخلص ہو جاؤ, اپنی زندگی میں سچ بولو. تھوڑے وعدے کر لو پر اتنے کرو جتنے نبھائے جا سکے. دائرہ تھوڑا بنا لو لیکن دیکھنا تمہاری بے وفائیاں جھوٹ بددیانتیاں معروف نہ ہو جائیں دنیا میں. اخلاص حسن ہے, اخلاص اصل ہے. دیکھو نا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اخلاص کے ساتھ عمل کر, تیرا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جائے گا, تجھے کفایت کر جائے گا. کفایت اپنی زندگی. ہمارے صوفیاء کا اصل معاملہ یہ تھا کہ مخلص تھے. داتا صاحب کی کوٹھی کہاں تھی جی لاہور میں؟ کسی کو پتہ ہے؟ فارم ہاؤس کہاں تھا؟ گھوڑے کہاں بنتے تھے ان کے؟ پتہ ہے کسی کو؟ اگر وہ کوٹھیاں بناتے تو پھر گلی گلی داتا نہ ہوتے. اگر وہ فارم ہاؤس بناتے تو پھر داتا گنج بخش کے نام کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ نہ بنتے. انہوں نے ڈیوٹی کی ہے, انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے اپنا نہیں کچھ بنایا. وہ نہ کسی کو راضی کرتے رہے, کسی کا نام جپتے رہے, کسی کو تسلی دیتے رہے, اور آخری دم یہ سارے صوفی کہتے رہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں. اور دیکھو میری محمد پکیندے گزر گئی. دیکھو نا محمد پکیندے گزر گئی, محمد پکیندے گزر گئی صلی اللہ علیہ. اخلاص کے ساتھ رہے, جس سے بھی دوستی لگائے نا مخلص ہو جائے للہیت. اگر دنیا کے لیے تعلق بناؤ گے نا, یہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں پیسے دے کے, ساری زندگی میاں بیوی کی لڑتے گزر جاتی. کیوں کہ خاوند کا ذہن ہوتا ہے لائے کچھ ہے, جس مقصد کے لیے شادی کی تھی پورا ہی نہیں ہو رہا. اور کئی دفعہ لڑکی والے بھی شادی کرتے ہیں کہ لڑکا بڑا مال کماتا ہے, پھر وہ روز مطالبہ ہوتا ہے لا پیسے کدھر ہیں. یہ تکلفات ہیں. اگر آپ کوئی بھی رشتہ اخلاص سے ہٹ کر بناتے ہیں وہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے. آپ تعلقات اللہ رسول کی رضا کے لیے بنائیں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, سنو میری بات ختم ہو گئی, حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب اعلان فرمائے گا اور وہ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ وہ کدھر ہیں انہیں بلاؤ نا. میری رضا کے لیے پیار کرتے تھے, مالک کیا ملنے لگا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں, اور میری خاطر پیار کرنے والوں آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. اپنی زندگی مخلص گزاریں, مخلص فی اللہ ہو جائیں.
پھر سفر تھکاتا نہیں بندے کو، پھر کام آزمائش میں نہیں ڈالتا. جب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکتائے رہتے ہیں، مخلص لوگوں کی بات نہیں کرتا، بعض دینی کام کرنے والے بھی اکتائے رہتے ہیں. کیوں بلا؟ وہ کام کرتے ہیں دنیا داری کے لیے، اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں. جو لوگ رب رسول کے لیے کرتے ہیں نا، ان کا معاملہ روحانی ہوتا ہے اور روح کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، روحیں تھکا نہیں کرتی، سفر جاری رہتے ہیں. علم، عمل، اخلاص، ان تینوں سواریوں پر سوار ہو کے وقت گزاریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. آپ نے اٹھنا نہیں، جیسا کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ نام خانی ہوگی تھی، نہیں پڑھے نا شریف حرج کیا ہے. آپ بیٹھیں گے نا جی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا چلے سلام پڑھیں جی. سید صاحب دعا کریں. آئیں جی سلام جی لنگر کا وسیع انتظام ہے، دعا ہوگی، پھر سید اصغر شاہ سے دعا فرمائیں گے، لنگر کھا کے جائیے گا. عشاء کی دعا فرمائیں.